حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز ہمیشہ اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہے بھی تو راز کو محفوظ نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور کسی بھی وقت بات زبان پر لا سکتا ہے۔ جھوٹے انسان کو بھی کبھی اپنا راز مت بتانا، جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہو۔ ان لوگوں پر اعتماد کرو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کا خیال رکھیں۔ زندگی کے چند اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم محبت کرتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تم سے محبت کرتا ہو، اور اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتماد کرتا ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھو، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک کے سوا کوئی ذات نہیں جو تمہاری امید کو پورا کر سکے۔ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے مت ڈرو، کیونکہ کل اللہ کے سامنے جا کر یہی سوچنا ہوگا کہ کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کرو کہ مجھے نہیں معلوم، اور اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حال میں صبر کرو، کیونکہ صبر انسان کے لیے بہتر ہے، بلکہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا مقام۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک شخص کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر آنچ نہ آنے دے۔ اللہ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی تلاش میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو شخص تمہیں خوشی میں یاد آئے، سمجھ لو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے، سمجھ لو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر چیز سے دور کرتا ہے تو بہترین عطا کرتا ہے۔ جو شخص تمہارا خونی رشتہ نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت اور محبت دے، وہی تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اسے مت کرو جو دنیا میں سب سے خوبصورت ہو، بلکہ اسے پسند کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو، تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفن کر سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اگر وہ اداس ہو تو یہ تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال اللہ دنیا سے بہتر جانتا ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر حالات برے ہوں تو یقین رکھو، کیونکہ جب اللہ کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ جب کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ لو وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔
جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رشتہ برقرار رکھنا ہو تو اچھی بات کرتے رہو، اور رشتہ ختم کرنا ہو تو سچ بول دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارا کام سنبھالنا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ انسان کو اللہ کی محبت تب محسوس ہوتی ہے جب دنیا کی محبت اسے تھکا دیتی ہے۔ صرف دو لوگ تمہیں صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو تمہارے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو تمہاری زندگی کا شریک ہو۔ اللہ انسان کو اس چیز سے آزماتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتی ہے، تاکہ اسی تڑپ کے ذریعے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہوتا ہے، نہ جانے کب اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ بات مکمل نہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرنے لگو۔